رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بنایا گیا تو اس وقت روم مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف اور مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جنگ کی تیاری میں مصروف تھے، تو اس سے نمٹنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو جمع کر کے ان کو اس عملے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا اور مسلمانوں سے رائے طلب کر لی کہ آیا اس وقت کے سپر پاور روم کے خلاف جنگ کر لی جائے یا نہیں۔ تو مسلمانوں کے سپاہ سالاروں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں روم کے خلاف لڑنا چاہیے۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 28,000 مسلمانوں کا ایک لشکر بنا کر ان کو 4 حصوں میں تقسیم کر اور ہر ایک حصے میں تقریباً 7,000 مسلمان شامل رہے، جن میں سے ایک کا امیر اور سپاہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کوئی لشکر محاذ پر جاتا تو ان کے ساتھ کچھ دور تک پیدل جاتے، سالاروں کو ان کے فرائض یاد دلاتے اور لشکر کو دعاؤں سے رخصت کرتے۔ اسی طرح خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے تمام سالاروں کو آپ کی طرح رخصت کیا۔ مدینے کا یہ لشکر 15 دنوں کے بعد شام کی سرحدوں پر بتائے ہوئے مقامات پر پہنچ چکا تھا۔ اس وقت روم کا بادشاہ ہرقل حمص میں تھا۔ وہ صرف شہنشاہ ہی نہیں تھا بلکہ میدان جنگ کا استاد اور جنگی چالوں کا ماہر بھی تھا۔ حمص میں شہنشاہ ہرقل اپنے انجام سے بے خبر اپنے محل میں عیش و عشرت کی زندگی میں مگن تھا۔ شہنشاہ ہرقل کے محل میں وہی شان و شوکت تھی جو شہنشاہوں کے محلات میں ہوا کرتی۔ ناچنے اور گانے والی حسین اور نوجوان لڑکیاں ملازم تھی۔ جیسا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے دستوں کی منزل حمص تھی اور دستے اب حمص کی سرحدوں سے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، یہیں پر ایک جاسوس نے ہرقل کو مسلمانوں کی آنے کی خبر دی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر حمص کے سرحدوں کی طرف بڑھ رہا۔ اس شام 2 اور جگہوں سے بھی اطلاع آئی کہ مسلمانوں کا لشکر پہنچ چکا۔ مسلمانوں کے لشکر کے چوتھے حصے کی اطلاع ابھی نہیں آئی تھی۔ رات کو ہرقل نے اپنے جرنیلوں اور مشیروں کو بلایا اور کہا، کیا تمہیں معلوم ہے سرحد پر کیا ہو رہا ہے؟ مدینے کی فوج 3 جگہوں پر آ گئی ہے۔ اپنی کسی سرحدی چوکی نے کوئی اطلاع نہیں دی ہے۔ کیا وہاں سب سوئے رہتے ہیں؟ کیا تم برداشت کر سکتے ہو کہ عرب کے چند لوٹیرے قبیلے تمہیں سرحدوں پر آ کر للکار؟ کیا تم ان کے ایک سالار خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو اپنی طاقت نہیں دکھا چکے؟ وہ خوش قسمت تھا کہ نکل گیا، اب وہ زیادہ تعداد میں آ گئے، وہ مال غنیمت کے بھوکے ہیں، فوراً تیاری کر لو اور ان کا کوئی ایک آدمی اور کوئی گھوڑا یا اونٹ واپس نہ جائے۔ جرنیلوں میں سے ایک جرنل نے جواب دیا کہ اگر یہ معاملہ کچھ اور ہوتا تو ہم آپ کی تائید کرتے، لیکن یہ مسئلہ جنگ کا ہے جس نے پارس کے شہنشاہ اردشیر کو شکست دی، جس کی جنگی طاقت ہماری مساوی اور ٹکر کی تھی۔ اس لشکر کو اتنا کمزور اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ روم پر حملے سے پہلے مسلمانوں کے ایک لشکر نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں پارس کو شکست دی تھی اور وہاں اسلامی خلافت نافذ کی تھی۔ اردشیر بھی مدائن میں بیٹھا ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ پارس کا انجام دیکھے مدائن کے محل اب بھی کڑے ہیں لیکن مقبروں کی طرح۔ اردشیر نے پہل مسلمانوں کو عرب کے بدو اور ڈاکو کہا تھا اور اپنی فوج کو احکامات جاری کیے تھے کہ عرب کے ان بدو اور ڈاکوں کو کچل ڈال، مگر اس کا جو بھی جرنل مسلمانوں کے مقابلوں میں گیا تو کچلا گیا۔ مسلمان ان کے علاقے فتح کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کے تیر مدائن میں گر گئے اور اہل فارس کو مجبوراً مدائن خالی کرنا پڑی۔ شہنشاہ اعظم، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمان مذہبی جنون سے لڑتے ہیں اور لڑنے کو ایک مذہبی عقیدہ سمجھتے ہیں۔ اب ہم ان کے عقیدے کو سچا مانے یا جھوٹا، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ فوج کی کثرت اور ہتھیاروں کے بل بوتے پر نہیں لڑتے بلکہ خاص جذبے اور عقیدے کے زور پر لڑتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان میدان جنگ سے پیٹ پیر کر نہیں بھاگتے بلکہ موت کو بھاگنے پر ترجیح دیتے ہیں۔ دوسرے جرنیلوں نے بھی اسی طرح کے مشورے دیے اور شہنشاہ ہرقل قائل ہو گیا۔
کہ مسلمانوں کو طاقتور اور خطرناک دشمن سمجھ کر جنگ کی تیاری شروع کی جائے۔ شہنشاہ ہرقل نے سخت لہجے میں کہا، لیکن میں اسے اپنے توہین سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو کچھ ہی سال پہلے وجود میں آئے ہیں اور عظیم سلطنت روم کو للکارے۔ ہمارے پاس صدیوں پرانی تاریخ ہے، ہم نے پوری دنیا پر اپنی دشت طاری کی ہوئی۔ ہمارا مذہب دیوتاؤں کا مذہب ہے، آسمانوں اور زمین پر ہمارے دیوتاؤں کی حکمرانی ہے۔ اسلام ایک انسان کا بنایا ہوا مذہب ہے جس کی پھیل جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں ہے۔ میں صرف یہ حکم دوں گا کہ اس مذہب کے تمام پیروکاروں کو اس طرح ختم کیا جائے کہ اسلام لینے والے کوئی زندہ نہ رہے۔ ابن خلدون نے اس تاریخ کو کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ جب شہنشاہ ہرقل کو مسلمانوں کی لشکر کی اطلاع ملی تو اپنے جرنیلوں اور مشیروں کو بلایا اور سب سے پہلے عربوں سے لڑنے کے لیے منع کیا اور یہ رائے ظاہر کی کہ عرب جو چاہتے ہیں ان کو دے کر صلح کر لی جائے اور مسلمانوں کو واپس مدینہ بھجوایا جائے۔ لیکن تمام جرنیلوں اور مشیروں نے صلح کرنے سے انکار کیا اور عربوں سے لڑنے پر آمادگی ظاہر کی۔ ہرقل نے ان کی رائے قبول کر کے مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کی اجازت دے دی۔ ابن کثیر اور ابن اسیر نے بھی فتوحات شام کے بارے میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بلقا کے دروازے پر رومیوں کے ساتھ لڑے تھے، جس میں اہل بلقا نے زیر ہو کر صلح کر لی تھی۔ اس طرح یہ پہلی صلح تھی جو ملک شام میں ہوئی۔ اس کے بعد رومی سرزمین فلسطین کے ایک مقام العربہ میں جمع ہو گئے، جس کو سر کرنے کے لیے یزید بن ابی سفیان نے ابو امامہ باہلی کو امیر بنا کر لشکر بھیجا۔ العربہ میں رومیوں اور مسلمانوں میں سخت لڑائی ہوئی اور رومیوں کا ایک عظیم جنرل بھی مارا گیا۔ رومی شکست کھا کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت آ گیا۔ شہنشاہ ہرقل کو جب ان کے دوستوں کے شکست اور پسپائی کی اطلاع ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے جرنیلوں کو ایک بار پھر بلایا اور حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کی جائے اور شام کی سرحد کے باہر مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ لڑا کر انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ ہرقل نے ہر مسلمان امیر کے مقابلے میں الگ الگ لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس نے اپنے سالاروں کو اس طرح تقسیم کیا کہ اپنے حقیقی بھائی تزراق کو 90,000 جانبازوں کے ساتھ عمرو بن العاص کے مقابلے میں بلقا کی طرف روانہ کیا۔ کلام بن نستورس کو 60,000 فوج دے کر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر جابیہ کی طرف روانہ کیا۔ جرجا بن بوزیہ کو 50 سے 60,000 فوج دے کر یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی جانب بھیجا اور دراکس کو بمقابلہ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ 50,000 جانبازوں کے ساتھ اردن کی طرف بھیجا۔ مسلمان سالاروں نے جہاں جہاں پڑاؤ ڈالے تھے وہاں سے تمام علاقے میں اپنے جاسوسی نظام کو مضبوط بنایا اور لوکل لوگوں کو اپنے جاسوسی سسٹم میں شامل کر دیا۔ چند دنوں میں وہ ہرقل کے تمام طے شدہ منصوبوں کی خبریں لے آئے۔ جاسوسوں کے مطابق رومی جو فوج مسلمانوں کے خلاف اکٹھی کر رہے تھے اس کی تعداد تقریباً 2 لاکھ کے قریب تھی۔ جاسوسوں نے یہ بھی اطلاع دی کہ رومی فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو کر کے آ رہے ہیں۔ اسلامی لشکر کے امراء رومی فوج کی جنگی تیاروں اور کثیر تعداد کے بارے میں سن کر صلاح و مشورہ کرنے لگے۔ سب نے بالاتفاق یہ طے کیا کہ چونکہ اس قدر کثیر التعداد لشکر سے علیحدہ علیحدہ مقابلہ کرنا مسلمانوں کو معرض زوال میں ڈالنا ہے، لہٰذا کل اسلامی لشکر کو یکجا ہو کر لڑنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا کہ جس میں رومیوں کی جنگی تیاری اور فوجی تفصیلات لکھی۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قاصد کے ذریعے جو حکم جاری کیا تھا اس میں لکھا گیا تھا کہ تمام دستے مل کر ایک لشکر بن جاؤ اور مشرکین کے فوجوں کے ساتھ جنگ کرو۔ تم انصار اللہ ہو اور اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ تم جیسے لوگوں کو قلت کے باعث ہرگز شکست نہیں ہوگی بلکہ گناہوں کے باعث شکست ہوگی، پس گناہوں سے بچو اور تم میں سے ہر آدمی اپنے لشکر کو نماز پڑھائے۔ چونکہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھا لڑنا پڑے تو تم پورے لشکر کے سپاہ سالار ہوں گے۔ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھا ہونا پڑا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے
लश्कर की कमान संभाल ली और मई 634 के आखिरी हफ्ते में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का पैगाम मिला और उसका मतन कुछ यूं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक बिन अबू कुहाफा की तरफ से खालिद बिन वलीद के नाम। याद रहे कि खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम अब्दुल्ला बिन अबू कुहाफा था और अतीक उनका लक़ब था जो उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। अस्सलामु अलैकुम। तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। दुरूद व सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हेरा इराक से कूच कर लो और शाम सुल्तनत रूम में उस जगह पहुंचो जहां इस्लामी लश्कर जमा है। लश्कर अच्छी हालत में नहीं है, मुश्किल में है। मैं उस तमाम लश्कर का जो तुम अपने साथ ले जाओगे और उस लश्कर का जिसकी मदद को तुम जा रहे हो सिपहसालार मुकर्रर करता हूँ। रोमियों पर हमला करो। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और उसके साथी तमाम सारे तुम्हारे मातहत होंगे। अबू सुलेमान खालिद की कुनियत पुख्ता अज़म लेकर पेशकदमी करो। अल्लाह की हिमायत और मदद से इस महम को पूरा करो। अपने लश्कर को जो उस वक्त तुम्हारे पास है दो हिस्सों में तकसीम करो। एक हिस्सा मसना बिन हारसा रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपर्द कर जाओ। इराक सुल्तनत पारस के मुफ्तहा इलाकों का सिपाही सालार मसना बिन हारसा होगा। लश्कर का दूसरा हिस्सा अपने साथ ले जाओ। अल्लाह तुम्हें पता अता फरमाए। उसके बाद यही वापस आ जाना और उस इलाके इराक के सिपाही सालार तुम होंगे। तकब्बुर न करना क्योंकि तकब्बुर और गरूर तुम्हें धोखा देंगे और तुम अल्लाह के रास्ते से भटक जाओगे। कोताही न करना, रहमत व करम अल्लाह के हाथ में है और नेक अमाल का सिला अल्लाह ही दिया करता है। खत पढ़ते ही खालिद बिन वलीद ने अपने सालारों को बुलाया और खलीफतुल मुस्लिमीन के इरादे और हुक्मनामे का उन्हें बताया और साथ ही सफर शाम की तैयारी शुरू कर। अब खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक और खत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भेजा जिसमें लिखा हुआ था अब्दुल्ला अतीक बिन अबू कुहाफा की तरफ से अबू उबैदा बिन जरा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। दुरूद व सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैंने खालिद बिन वलीद को ये काम सौंपा है कि रोमियों पर चढ़ाई करे। तुम पर उसकी इताअत फर्ज है। मैंने उसे तुम्हारा और तुम्हारे सारे दस्तों का अमीर मुकर्रर किया है। मुझे ये एहसास है कि दिन के मामलात में तुम खालिद से बरतर हो और तुम्हारा रुतबा ऊंचा है, लेकिन मैंने खालिद को महज जंगी तदाबीर की बिना पर अमीर बनाया। अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। हज़रत अबू उबैदा बिन जरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये खत पढ़ा तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने तमाम सालारों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के खत के बारे में बताया। वो समझ रहे थे कि उनके खंदून से अमारत का बोझ उतर गया। मरज राहत की फतह के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम एक खत भेजा कि वो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को बसरा के करीब जवार में मिले और साथ में तमाम फतूहात से आगाह भी किया। अबू उबैदा ने अपने सालारों को बुलाया और उनको खालिद की तमाम फतूहात से आगाह किया। नेज़ उन्होंने अल्फाज शुक्र अदा करते हुए फरमाया कि हम अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुजार हैं जो इब्न वलीद को रास्ते में आने वाले हर दुश्मन पर हावी करता है और जो आगे बढ़ता जा रहा है उनकी मुश्किलात खतरनाक होती जा रही है। उनका लश्कर तक कर बेहाल हो चुका होगा। आगे मजबूत शहर दमश्क और बसरा है। शायद गसानी और रोमी ये सोच रहे होंगे कि मुसलमानों को आगे आने दे और जब वो मसलसल सफर और जंगों से शल हो जाए तो और उनकी नफरी कम हो जाए तो उन्हें किसी मजबूत मुकाम पर गिर कर खत्म किया जाए। सालार यजीद बिन अबी सफियान रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, रोमियों ने ऐसा जरूर सोचा होगा क्योंकि रोमी लड़ने वाली कौम है और उनके सालार अकल वाली है। सालार अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुरजोश लहजे में कहा, खुदा की कसम मैं रोमियों को ऐसा मौका हरगिज नहीं दूंगा और उससे पहले कि खालिद बसरा पहुंचकर हमला करे हम बसरा पर हमला कर देते हैं। इससे ये होगा कि रोमी और गसानी भी ताज़दम नहीं रहे। सालार शरहबील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की तायद करते हुए कहा, आपने जो सोचा है अच्छा सोचा है, हम आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने शरहबील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूँ, अपने साथ 4000 मुजाहिदीन लेकर बसरा रवाना हो। तकरीबन तमाम मुरिखीन उस बात पर मुत्तफिक है कि शरहबील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज खालिद से पहले बसरा पहुँच गई थी।
اور وہاں پر رومیوں اور غسانوں سے لڑی تھی۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے فوج کے ہمراہ بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، رافع بن عمیرہ رضی اللہ عنہ اور زرار بن الازور رضی اللہ عنہ اور دوسرے سرکردہ صحابہ کرام رومیوں اور غسانیوں کے خلاف جبلہ بن علائم قلعے کے باہر لڑ رہے اور مسلمانوں نے ایک ایسا زوردار حملہ کر دیا جس سے دشمن کے پیر اکڑ گئے اور وہ قلعے کی طرف بھاگنے لگے اور قلعے میں گھس کر تمام دروازے بند کر دیے۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک سوار کو دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دوسروں سے کچھ الگ تھلگ تھا، ایک اس کے لیے کہ اس کا قد لمبا اور دبلا پتلا تھا۔ عرب ایسے دبلے پتلے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس کی داڑھی گنی نہیں تھی اور داڑھی کو مصنوعی طریقے سے کالا کر رکھا تھا۔ سب کی توجہ اس شخص کی طرف اس وجہ سے بھی ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک پیلے رنگ کا جھنڈا تھا۔ یہ وہ جھنڈا تھا جو غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا ہوا۔ دھوپ بہت تیز تھی، اس لیے اس نے سر پر کپڑا ڈال رکھا تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اس لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسے پہچان نہ سکے۔ خالد کے قریب آ کر وہ شخص مسکرایا۔ خالد خوشی سے اس شخص کی طرف دوڑے اور چیخ اٹھے، ابو عبیدہ! اور وہ شخص ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور معرکے میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یزید بن ابو سفیان کے دستے بھی تھے۔ اب بصرہ میں خالد کے لشکر کے ساتھ 3 سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اور یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے دستے شامل ہو گئے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ خالد نے جب ابو عبیدہ کو بصرہ کے میدان میں دیکھا تو انہیں خدشہ محسوس ہوا کہ ابو عبیدہ ان کی سپہ سالاری کو قبول نہیں کریں گے۔ واقعی میں تحریر ہے کہ جس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچے تو آپ خالد رضی اللہ عنہ کے احترام میں گھوڑے سے اترنے لگے، مگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو قسم دے کر منع کیا اور فرمایا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ امین الامت میرے لیے گھوڑے سے اترے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار رہے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مصافحہ کیا، جس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو سلیمان، مجھے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا ہے جس میں انہوں نے تمہیں ہم سب کا امیر مقرر کیا ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی اور تم یقین جانو کہ میرے دل میں تمہاری طرف سے کوئی خیال نہیں گزرا، کیونکہ میں خود جانتا ہوں کہ جنگ فارس اور عرب میں تم نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ کئی دن گزرنے کے بعد ایک دن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خیمے میں آئے۔ حضرت خالد نے جب آنے کی وجہ پوچھی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وصال فرما گئے ہیں اور اب عمر بن خطاب خلیفہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ سن کر حیران رہ گئے اور پوچھا کہ کب؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، 22 جمادی الثانی کو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دے کر پڑھنے کو کہا۔ خالد پڑھنے لگے۔ یہ خط خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کے نام لکھا تھا۔ خط کا متن یہ تھا، امیر المومنین عمر کی طرف سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ جوال ہے تو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے اور اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ میں تمہیں مسلمانوں کے تمام امور پر مقرر کرتا ہوں اور تجھے حضرت خالد بن ولید کے لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ فوراً امارات کو سنبھالو، ذاتی مفاد کے لیے مسلمانوں کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا، انہیں ایسے لشکر کے مقابلے میں نہ بھیجنا جس کے متعلق تو نے پہلے دیکھ بھال اور حکمت عملی نہ بنائی ہی۔ نیز مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے احتیاط رکھو، دنیاوی لالچ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ نے تجھے میری آزمائش کا اور مجھے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ تمہارے اسلاف وہاں پہنچ چکے ہیں اور ہم عنقریب اس دار پانی سے کوچ کرنے والے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری کی ترغیب دیتے رہنا۔ اس خط کا اصل مطلب یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے کی جگہ پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا تھا، اور اب سارا لشکر کا ایک ہی امیر تھا اور وہ تھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔
دوستو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی زندگی کی داستان ایک طویل داستان ہے، اور ہم نے اس کی زندگی کی داستان کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور ہر حصے میں اس کی زندگی کی ایک خاص پہلو کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی زندگی کی تمام داستان کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ اس ویڈیو کے چاروں حصوں کو ضرور دیکھیے، تاکہ آپ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں مکمل اور تفصیلی معلومات مل جائیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے بعد ہماری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ ویڈیو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر آپ نے درمیان میں ایک ویڈیو کو چھوڑ دیا تو آپ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں پوری آگاہی نہیں مل سکتی، کیونکہ ان چاروں حصوں میں ہم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی زندگی کی داستان کو بیان کیا ہوا ہے، اس لیے چاروں ویڈیو کو دیکھنا آپ کے لیے زیادہ مفید اور ضروری ہے۔ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز آپ